ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے حضور بظاہر مدینے میں ہیں، بباطن ہر مومن کے سینے میں۔ حضرات محترم، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ حضور علیہ السلام کے صدقہ میں قرآن ملا، سارا قرآن حمد خدا ہے یا نعت مصطفیٰ ہے؟ سارا قرآن لا ریب ہے، ہمارا نبی پہ عیب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید جب نازل ہوا، کافروں کے دل مغموم ہو گئے، منافقوں کو علیحدہ کر دیا گیا، مجرموں کو سزائیں سنا دی۔ قرآن پاک نے اولیاء اللہ کا شان بتا دیا، صحابہ کا مقام بتا دیا، شہیدوں کا مقام بتا دیا۔ قرآن پاک نے خدا کی وحدانیت کا اعلان سنا دیا، مصطفیٰ کی رحمت کا ڈنکا بجا دیا۔ یہی آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ایمان والو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک سنو، ایمان تازہ کرو، من زار القرآن فکأنما زارنی، جس نے قرآن کی زیارت کی اس نے میں مصطفیٰ کی زیارت کی۔ سارا قرآن حمد خدا ہے یا نعت مصطفیٰ ہے، اور میں ہما خلق گوید ثنائے خدا را، خدا خود بگوید ثنائے محمد۔ ساری کائنات رب کی تعریف کرتی ہے، رب تعالیٰ مصطفیٰ کی تعریف فرماتا ہے۔ آخر تک سبحان اللہ کی آواز ہے، حضور کی شان ہے۔ ساری کائنات جس کی تعریف کرے اسے رب کہتے ہیں، جس کی رب تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت پر، حضور کی ایک سورت پر 114 سورتوں کو نازل فرمایا، 114 سورتوں کا۔ اور یہ پیغام سن لو محبت سے، خدا تک پہنچنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ میرے محمد کی صورت ہے۔ خدا تک پہنچنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ میرے محمد کی صورت ہے۔ ایک صورت پر اللہ نے 114 سورتوں کو نازل فرمایا۔ قرآن کس چیز کا نام ہے؟
قرآن نام ہے 30 پاروں کا، 30 پارے نام ہے 540 رکوع کا، 540 رکوع نام ہے 6666 آیاتوں کا، آیاتیں نام ہے فکروں کا، فکر نام ہے جملوں کا، جملے نام ہے حرفوں کا، حرف نام ہے شد و مد کا، شد و مد نام ہے اعراب کا، اعراب نام ہے زیر زبر پیش کا، زیر زبر پیش نام ہے آواز کا، اور آواز نام ہے مصطفیٰ کی زبان کا۔ اور سبحان اللہ کہتے ہیں اونچی آواز سے، آواز نام ہے مصطفیٰ کی زبان کا۔ جس کو ہمارے نبی نے قرآن کہا ہم نے اسے قرآن سمجھا، ہمارے لیے قرآن بھی حق ہے، قرآن والا بھی حق ہے، قرآن بھی رہنما، قرآن والا بھی رہنما، قرآن بھی پیشوا، قرآن والا بھی پیشوا۔ قرآن اور مصطفیٰ کے درمیان اگر کوئی ڈیفرنس ہے، فرق ہے، تو صرف اتنا ہے، قرآن ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، ہمارے نبی ہمیں نماز پڑھنا سکھاتے ہیں۔ قرآن حج کا حکم دیتا ہے، حضور حج کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ قرآن جہاد کا نعرہ لگاتا ہے، حضور یہ جہاد خود کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن کا حکم حجت ہے، حضور کا حکم سنت ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارے نبی کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبی شریف، ایک آدمی قرآن پاک کی سورت اخلاص پڑھ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور رک گئے، مسجد میں اس کی تلاوت سنی، سورت اخلاص جب پڑھ لی، حضور علیہ السلام نے فرمایا واجبات اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما وجبت، اس پر کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا اس نے سورت اخلاص کی تلاوت کی ہے، قال الجنت، اس پر جنت واجب ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ زندہ باد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا وقت وصال قریب آیا تو حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، تشریف لے۔ آج کل غربت ہے نا، مہنگائی ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، قرآن کا تحفہ لے کے جاؤ، ایمان تازہ کرو۔ ان کی بیٹیاں تھیں تو حضرت عثمان غنی تشریف لائے کہ آپ کا وقت قریب ہے، میں ان کے لیے سرکاری وظیفہ لگا دیتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا حضرت عثمان غنی آپ کا بڑا احسان، آپ کی محبت شفقت، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے، سورت واقعہ پڑھائے اور بچیوں بیٹوں کو سورت واقعہ کی تعلیم دے تو مغرب کے بعد سورت واقعہ پڑھتے رہیں تو اللہ انہیں ہمیشہ مالدار رکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ پڑھا دیا، قرآن پڑھا دیا ہے، مجھے سرکاری وظیفے کی ضرورت نہیں، میرا ایمان ہے میری بیٹیاں قرآن کی تلاوت سورت واقعہ پڑھتی رہیں گی، اللہ انہیں غنی فرماتا رہے گا۔ جو بتا غریب ہو، فاقہ ہے، غربت ہے، کاروبار نہیں چلتا، دکان پہ مکان پہ، مغرب کے بعد سورت واقعہ پڑھے، یقین جانو اللہ مالدار فرما دیتا ہے۔ قرآن خزانہ ہے، قرآن خزانہ ہے۔ عشاء کے بعد سورت ملک پڑھو، قبر روشن ہو جائے گی۔ حضور کی حدیث ہے جو اللہ کی رضا کے لیے سورت یاسین عشاء کے بعد پڑھتا رہے گا، جب بھی مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا دامن پکڑو۔ قرآن خزانہ محمد دا، قرآن خزانہ محمد دا، ایتھتے اوتھتے ساری خدائی سارا زمانہ محمد دا، قرآن خزانہ محمد دا۔ ایک شخص حاضر ہوا حضور غربت ہے، تنگ دستی ہے، افلاس ہے، روزی تنگ ہوں۔ حضور نے فرمایا جب گھر جانا گھر میں جا کے سلام کیا کر، السلام علیکم، گھر والوں کو سلام کیا کر، اور سورت اخلاص ایک مرتبہ پڑھا کر۔ فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو، گھر میں کبھی کوئی نہیں ہوتا تو فرمایا پھر محمد پہ سلام پڑھا کر، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے وظیفہ شروع کیا، جب گھر داخل ہوتا بیوی بچوں کو گھر والوں کو سلام کرتا، السلام علیکم، سورت اخلاص پڑھتا رہا۔ کہتا ہے چند دن ہی گزرے تھے میں نے حضور کا وظیفہ یہ شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وظیفہ بتایا، جو بندہ غربت سے، فاقے سے، بے روزگاری سے، پیسے سے تنگ ہو، گھر میں سلام کرے، اخلاص کی تلاوت کرے، میں نے وہ شروع کی،
چند دن ہی گزرے تھے، اللہ نے مجھے بھی غنی کر دیا، ہمسایوں کو بھی غنی کر دیا۔ اسی اور قرآن میں حدیث لکھی ہوئی ہے، گھر میں سلام کیا کرو، گھر والوں کو سلام کرو، ایک دفعہ اخلاص پڑھو، گھر خالی ہو کوئی نہ ہو، حضور فرماتے ہیں میں محمد پہ سلام پڑھوں، السلام علیکہ ایھا النبی، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے نبی پر میرے دوستوں میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، اس مدرسے کو ہمیشہ ترقی عطا فرمائے، جن بچوں نے حفظ ناظرہ دستار فضیلت کی، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کو حافظ حسنان سے نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا، آقا نہ ملے گا، اور تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی میرے نبی کا، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ ہاں تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی میرے نبی کا، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ انہی اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد حسنین صاحب سے آئیں گلاہی عقیدت کے پھول نشاور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں گج بن کے ذرا، نعرہ تکبیر۔ ابھی بھی جو پہنچے ہیں عظمت قرآن کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں تو ذرا خاموشی کو توڑتے ہوئے، لوگوں کو ذرا ہلاتے ہوئے بلند آواز سے پڑھیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، پنجتنی شولک، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سب مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا دیکھ، کرتے ہیں مال مالے وہ، دامن پھیلا کے دیکھ، ان کی غنیم مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، ان کی غنیم مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ، دھل جائیں گے گناہ تیرے، ہو جائے گا کرم، دھل جائیں گے گناہ تیرے، ہو جائے گا کرم، در پہ میرے حبیب
حبیب کے آنسو بہا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اور ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اور خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اب میں ملتمس ہوں ہمارے شہر سمسٹہ کی عظیم شخصیت، بہترین آواز و انداز کے مالک، میری مراد جناب میاں محمد عامر پیرزادہ صاحب مہروی، اپنی پیاری اور خوبصورت آواز و انداز میں کلاہی عقیدت کی پور نشاور فرما کر ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ ان کو میک پیش کرنے سے پہلے تمامی حضرات گج بھر کے نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر۔ نہیں مزہ نہیں آیا۔ انشاءاللہ یہ وہ شخصیت ہیں جب میک پر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر عشق رسول کی کرن جو ہے سیدھا دل میں جالے گی۔ گج بھر کے بولیں نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، پنٹنی سولک، نعرہ حیدری۔ جناب قبلہ۔ وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قبلہ کاری صاحب کا اہتمام کرنا، دوستوں کو بلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ گفتگو خطابات کے لیے تو ہمارے اساتذہ کرام بڑی تشریف لانے والے بہت اچھے علماء، آپ زیارت کریں گے، ساتھ آپ بھی زیارت کر رہے ہیں، معاشرے میں موجود ہیں تو انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حامد سعیدی صاحب، نائب امیر ڈویژن بہاول، ثناخان مصطفیٰ، بلبل چمن رسالت حضرت علامہ مولانا میاں قاری محمد عامر پیرزادہ صاحب مہروی دامت و فیوزہم الحمدللہ، بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ مداح عقیدت سنا کر آپ تمام حاضرین کو مستفیض فرما رہے تھے۔ حضرت والا الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو جمعۃ المبارک میں اعلانات کے ذریعے بھی، دعوت ناموں کے بھی ذریعے بھی وقتاً فوقتاً خود ہی الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعوت دے کر آپ کو بتایا گیا کہ آج الحمدللہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ آج ہمارے جو مہمان عالم دین جن کا خصوصی خطاب ہے، یہ وہ سید زادے عالم دین ہیں عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر۔ ان کی والدہ گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت اماں جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار مبارک جو ہے وہ ہزارہ کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر ان کا مزار مبارک ہے۔ یہ وہ عالم اسلام کی واحد خاتون ہیں جنہوں نے مفسرہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اور الحمدللہ ان کے لخت جگر ہیں پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید عارف شاہ صاحب دامت و برکاتہ العالیہ۔ الحمدللہ آپ نماز عصر کے بعد ہی الحمدللہ ہمارے سماسٹہ میں آپ تشریف لا چکے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، چند ہی گھڑیوں بعد انشاءاللہ ہماری اس عظیم اسٹیج کی زینت بنیں گے۔
اور آپ سید زادے کی زیارت بھی کریں گے، ان کے روحانی وجدانی خطاب سے بھی اپنے دلوں کو مستفیض فرمائیں گے۔ حضرت والا الحمدللہ قبلہ علماء کرام کی، تمام علماء کرام کی مجھ بندہ ناچیز کے ساتھ محبت ہے کہ میں نے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر ان کی بارگاہ میں دعوت پیش کی تو کثیر تعداد کے اندر الحمدللہ ہمارے علماء کرام ہماری اسٹیج کی زینت بن بھی چکے ہیں، کچھ علماء کرام رابطے کے اندر ہیں اور سفر کے اندر ہے، تو انشاءاللہ چند گھڑیوں بعد انشاءاللہ وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہیں گے اور ان کے خطابات سے بھی ہم جو ہے اپنی اس عظیم محفل کو مستفیض کرتے رہیں گے۔ تو حضرت علامہ مولانا مفتی حامد سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، نائب امیر جماعت اہل سنت ڈویژن بہاولپور، آپ بھی ہماری اس عظیم محفل میں تشریف لائے، اسٹیج کی زینت بنے۔ ہم تمام اہل علاقہ کی طرف سے، معززین کی طرف سے، جامعہ رضویہ کے تمام استاذہ طلبہ کی طرف سے آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہی تشریف فرما حضرت علامہ مولانا قاری القرآ، فخر القرآ، زینت القرآ جناب قاری محمد عابد حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ لال سہارا سے اس عظیم محفل کی زینت بنے، آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبیرہ فیض ملت صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز احمد سعیدی صاحب، جو کہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیاض احمد اویسی صاحب کے لخت جگر ہیں، آپ بھی تشریف لائیں، آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہی قاری القرآ، زینت القرآ جناب قاری محمد ریاض گولڑی صاحب بہاولپور سے آپ تشریف لائیں، آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی حضرت علامہ مولانا قاری محمد خلیل مہروی صاحب میرے ساتھ جلوہ فروز ہیں، آپ بھی بہاولپور سے ہماری اس محفل کی زینت بنے، آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت گرامی آج الحمدللہ جتنے آپ سمجھ سکتا کی تعداد کے اندر اس محفل میں تشریف لائے ہیں، اتنی تعداد کے اندر الحمدللہ ہمارے معزز علماء بھی ہماری محفل کی زینت بنیں گے انشاءاللہ۔ کثیر تعداد کے اندر علماء کرام، مفتیان کرام، حفاظ کرام، قرآ حضرات، سید زادے انشاءاللہ ہماری محفل کی زینت بنیں گے۔ تو یہ ان علماء کی مجھ بندہ نچیز کے ساتھ محبت ہے کہ آپ ہر موقع پر محبت فرماتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً طب بھی الحمدللہ میں نے اپنے بڑے بڑے علماء کو یاد کیا ہے، ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر تو آپ نے جو ہے بندہ نچیز کی آرزو پر جو ہے آپ ہمارے سما سکسا میں دیگر شہروں میں آپ تشریف لاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ہی ہمارے بہت ہی محسن تھے، ہمارے محبت کرنے والی شخصیت تھی، ہماری ہر محفل کی زینت اور ہمارے ہر سفر میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا 17 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت ہی قابل شخصیت تھی، ہمارے علم کا بہت ہی خزانہ تھا، مسلک اہل سنت کے جو ہے بہت ہی عظیم سکالر، عظیم عالم دین تھے، اور خیرپور کے اندر، لال سہارا کے اندر، حاصل پور کے اندر، دیگر شہروں کے اندر بہت سارے مدارس کی سرپرستی کرتے تھے اور بہت ہی محبت فرماتے تھے۔ کوئی مرتبہ آپ کی اس جامعہ میں پچھلے سال جو 2022 کے اندر تقریب دستار فضیلت ان کا خصوصی خطاب تھا، وقتاً فوقتاً دیگر مساجد کے اندر بھی آپ تشریف لاتے تھے، اور 17 رمضان کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ اللہ رب کائنات آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی قمر حیات صاحب خیرپور سے آپ بھی تشریف لائے ہیں، آپ کو بھی ہم دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی حضرت علامہ قاری محمد نذیر مہروی صاحب، آپ بھی خانقاہ سے تشریف لائے، آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نوجوان شہر اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد وسیم مہروی صاحب، آپ بھی خانقاہ شریف سے تشریف لائے، آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت گرامی کیونکہ کافی دیر سے ہمارے علماء جمع ہو رہے تھے تو میں نے ایک ساتھ ہی آپ کو شکریہ ادا کر دیا اور آپ سے کچھ وقت لیا، لیکن اتنی ہی دیر میں انشاءاللہ علماء تشریف لاتے رہیں گے۔ اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہزاد سعیدی صاحب خطیب جامع مسجد خضرہ، آپ بھی تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت علامہ قاری محمد جمیل مہروی صاحب جامع مسجد غوثیہ سیرانیہ صادق امین کالونی سے آپ بھی تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور کافی تعداد میں ہمارے علماء کرام مزید بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے، 3 سے 4 علماء کرام کے نام میں نے چھوڑ دیے ہیں، آگے انشاءاللہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ تو انشاءاللہ اب میں حضرت علامہ مولانا
قاری محمد عابد حسین نقشبندی صاحب جو لال سہارا سے تشریف لائے ہیں، آپ سے میں التجا کروں گا، آپ اظہار خیال فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات ایک زوردار نعرہ سنیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. از اجل ای قوم بے پرواز تھے، از اجل ای قوم بے پرواز تھے کہ استوار از نحن نزل ناس تھے. حضرات ذی وقار، حمد و صلاۃ و سلام کے بعد صمیم قلب سے میں شکر گزار ہوں استاذ القراء، فخر القراء، فخر اہل سنت حضرت العلامہ قبلہ علامہ قاری عبدالرشید صاحب دامہ ظلہ کا، جنہوں نے یہ حکم فرمایا اور عاجز حاضر ہے. مختصر میں معروضات عرض کروں گا. حضرات ذی وقار، بحمد اللہ تعالی اللہ رسول کا یہ بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کی ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. تو ہم الحمدللہ حضور کے غلام ہیں اور عظمت والی کتاب قرآن مجید برہان رشید ہماری راہبری اور رہنمائی کے لیے موجود ہے. اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، میں ایک دو باتیں عرض کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا. قرآن سبا میں سے پہلے قاری جن کو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا شہرہ آفاق رسالہ حرز الامانی و وجہ التہانی جو منظوم ہے اور قرأت سبا میں پڑھایا جاتا ہے، اس کا معنی ہے حرز الامانی، آرزوؤں کا تعویذ، و وجہ التہانی، مبارک بادی والا چہرہ. یعنی فرمایا اگر تم اپنی ساری آرزوؤں کا تعویذ چاہتے ہو تو پھر قرآن سے جڑ جاؤ، اور اگر تم اپنے آپ کو متبرک بنانا چاہتے ہو تو فرمایا پھر قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، تو جو قرآن والا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب ذوالجلال اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتے ہیں. حضرات ذی وقار، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرز الامانی کے اندر فرماتے ہیں قرآن سبا کے پہلے امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلًا. فرمایا عمدہ راز والے امام نافع مدنی ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کو اپنی منزل کے طور پر منتخب کر لیا تھا. وہ عمدہ راز کیا تھا؟ توجہ فرمائیے گا. امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز فرماتے تو پورا مجمع جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہو جاتا.
اور آپ کے جو شاگرد تھے وہ بڑی بڑی خوشبوئیں جو ہے لے کے آتے اور ان کا استعمال کرتے کہ شیخ کی خوشبو پہ ہماری خوشبو غالب ہے، لیکن ہمیشہ شیخ کی خوشبو غالب رہتی۔ ایک دن ایک شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ آپ خوشبو کس دکان سے لاتے ہیں اور کس عطار سے لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو بھی خوشبو لے کے آتے ہیں ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ آپ کی خوشبو پہ غالب ہے، لیکن ہمیشہ آپ کی خوشبو ہی غالب آ جاتی ہے۔ تو امام نافع مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بیٹا اس میں ایک راز ہے۔ سائیں وہ کون سا راز ہے؟ آپ نے فرمایا میں ایک رات سویا ہوا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت پہ علیہ السلام نے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور سائیں نے ارشاد فرمایا کہ اے نافع جس منہ سے تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو وہ اپنا منہ میرے قریب لاؤ۔ تو فرماتے ہیں مجھے بڑا حیا آیا، کہاں میں گناہگار اور کہاں ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن سائیں کا حکم تھا تو میں نے تعمیل حکم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مجھے عطا فرمایا، بس وہ دن جائے اور آج کا دن آئے میں جب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو میرے منہ سے خوشبو نکلتی ہے۔ بقول شاعر کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے، یہ عشق کی میں یہ پیالوں سے نہیں یہ تو نگاہوں سے پلائی جاتی ہے۔ حضرات ذی وقار ایک بات اور عرض کروں گا، تو اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی ہم قرآن کے مخلص ہو کے خادم بن جائیں، پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا جو عنایتیں ہیں وہ ہم پہ ہوں گی، اور جس میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو جائے، نگاہ شفقت ہو جائے۔ حضرات ذی وقار وہ دین اور دنیا کی سرفرازیاں جو ہے وہ اس کے قدموں میں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پورا سبا میں سے 7ویں قاری امام علی کسائی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ امام علی کسائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کیا ہے بکریاں چرا رہے تھے، تو آپ کے پاس سے ایک آدمی گزرا اور اس نے کہا آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا وہ قرآن شریف کیا ہوتا ہے مجھے ذرا پڑھ کے سناؤ۔ تو جب انہیں قرآن کی ایک سورہ مبارکہ پڑھ کے سنائی گئی نا تو ان کے دل کی جو ہے نا کیا ہے دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا اب بکریاں نہیں چراؤں گا، بس اب میں قرآن کا حافظ بنوں گا۔ آج ہمارے لوگ تو کہتے ہیں نا صحیح داڑھی سفید ہوگی اب میں قرآن سیکھوں، اب تو جناب میری جو ہے نا کیا ہے اتنی عمر ہو گئی ہے، اب میں جناب کیا ہے قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کے میں پڑھوں؟ نہیں جی مجھے تو بڑے جنجال ہیں۔ بھئی جہاں ہم 12 گھنٹے دنیا کے جنجال جو ہے نا اس میں گزارتے ہیں تو آدھا گھنٹہ قرآن کی جو ہے نا کیا ہے جناب والا تعلیم میں بھی گزارے، انشاءاللہ سینہ مدینہ ہو جائے۔ تو امام علی کسائی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن سے جڑے، نبی کے فرمان سے پھر ایسے جڑے جناب والا، اور لغت کے امام کہلائے گئے، حدیث کے امام کہلائے گئے، اور جناب والا پھر آپ قرات کے بھی امام مانے گئے۔ امام علی کسائی رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی نے کہا کہ حضرت آپ علم لغت کی جو ہے نا کیا ہے خدمت فرمائیں، آپ لغت کے امام ہیں، آپ حدیث کی خدمت فرمائیں، آپ حدیث کے امام ہیں، تو امام علی کسائی نے اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت احرام کی حالت میں رہا کرتے ہیں۔ تقوی کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار تو امام علی کسائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ جواب دیا، آپ نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا یہ جو فرمان ہے اس نے مجھے جو ہے قرآن کی خدمت پہ کیا ہے باندھ کے بٹھا دیا ہے کہ بس میں ساری زندگی قرآن کی خدمت ہی کروں گا۔ کون سی حدیث؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ حضرات ذی وقار میں دعا گو ہوں ادارہ حاضہ کو اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے، اور ادارہ حاضہ کے منتظمین، محبین، معلمین، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا قاری محمد عابد حسین نقشبندی صاحب لال سوارہ سے بہت ہی پرسوز کیف قرآن پاک کی فیوز و برکات پر گفتگو فرما رہے تھے۔ اب میں حضرت علامہ مولانا قمر حیات قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا قمر حیات قادری صاحب آپ خیر پور سے تشریف لائے ہیں، آپ انشاءاللہ اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ وعدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی ولا رسول بعدہ۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا ورسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود و پاک کا نذرانہ پیش کرے سو اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. میرے کو لگتا ہے عربی ساکو کہیں کو کہنی آنے تے ای میں ہی ساکو اردو ہی کہنی آتی کہ جتنے بیانات تھے الحمدللہ بڑے سونے تھے پر اتنی داد کہنی ہے کیونکہ اردو ہے چاہم میں تہیں سرح کی شروع کی تھی ہے میں احباب جڑا نا داد دے سو تے داد نال چاس بھی آسی تے سب کچھ بڑھ سی ٹھیک ہے نا اے بھی غذا ہوں دی روح دی. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ حضور دی سنا دے وچ اشعار پہ لکھ دیں تے فرمیدن بالغ العلا بکمالہ او پہنچے بلندیاں تے اپنے کمال دینا. سرائے کیے ہون تے بول چاہتا سرائے کیے میرے سونے سرائے کیے ہون بولو چاہتا بالغ العلا بکمالہ او پہنچے بلندیاں تے اپنے کمال دینال کشفت تجا بے جمالہ سائیں دے آمن نال سارے اندھیرے دور تھی گئے. یہاں دے اندھیرے دور تھی وین کوئے چا بولے یہ اگلے بولیں دے بیٹھے میرے اگلے سجان بولیں دے بیٹھے آپا سارے نبی دے یاد نبی دے غلام بیٹھے ہیں اور سارے وفادار بیٹھے ہیں. شرم والی کی نہیں گالے ایٹی ٹوٹے ڈھائی آیا بیٹھے ملاد چاہے بیٹھے قرآن دی محفل چاہے بیٹھے کہیں کہ شرم نہیں کرنی اچھا بولنا ہے. کشفت تو جائے بے جمالہ آپ دے عمر دے نال سارے اندھیرے دور تھی گئے. حسنت جمیع خصالہ سائیں دیاں ساریاں خصلتاں جہان دنیا دیاں جتنی خصلتاں ساریاں اللہ نے سونے لجپال وچ موجود رکھی ہے. حضور فرمانے الحمدللہ الذی حسن خلقی و خلقی فرمایا تمام تعریف اور رب عز و جلال واسطے جا میں محمد دی صورت بھی سونی بڑھائی ہے سیرت بھی سونی. حضرت شاہ سعدی علیہ رحمہ فرمانے یہ ترائے لانا میں جڑا نا لکھی ہیں تے چوتھی لائن آندھی نہ پئی ہے تے جو چوتھی آندھی نہ پئی ہے تے والی میں سچیندے آنکھ لگی ہے دل دی آنکھ کھلی ہے آمنہ دے لال کا دیدار تھی ہے جیڑا چاندہ ہے کہ حضور دا خواب وچ دیدار تھی وہ تو بول کو دے فرمایا نہیں میں آنکھ لگی ہے ظاہری آنکھ لگی ہے باطنی آنکھ کھلی ہے آمنہ دے لال دا دیدار تھی ہے ای میں جو سونے لجپال فرمایا ہے سعدیہ جیڑی ساری نات ودا پڑھیں دا میں او تو سنا چاہتا. حضرت شاہ سعدی علیہ رحمہ فرمانے خواب دے وچ ہاتھ پر نہیں کھڑا تے پڑھتا کھڑا بالغ العلا بکمالہ کشفت تجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ. چپ تھی گیا کیونکہ عرض کیتا ہویا حضور حالی پوری نہیں تھی. حضور فرمایا اساچا پوری فرمیسو اچھا وال سادی شروع کر دیتی ہے عرض کرنے بالغ العلا بکمالہ کشفت تجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ. حضور فرمانے سادی یہ کیوں نہیں ہے صلو علیہ حضور دا جملہ ہون بھی نہ پڑھ سو درود پاک ہے صلو علیہ وآلہ. عظمت قرآن دی محفل ہے دستار بندی دی محفل ہے جو حضور نے عطا فرمایا ہے ان احکامات میں ایک قرآن پاک کی ذات قرآن پاک ہے. اچھا قرآن پاک میں تو سونے دی نات ہے حضور نبی پاک صاحب الاولاد ایک کمبل اوڑھیں تا اللہ فرماوے یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل. حضور زلفاں سجامیں تا اللہ فرماوے واللیل. حضور چہرہ چمکانے تے اللہ فرماوے والضحا. تے اللہ حضور دا قرب دیکھو اللہ حضور دے قول کو قرب عطا فرماوے تے فرماوے وما ینطق عن الہوا. حضور دے فعل کو قرب عطا فرمیدے تے فرمیدے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. حضور دی ارادت کو قرب عطا فرمیدے تے فرمیدے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جس نے حضور دی ذات کو قرب عطا فرمایا تے فرمایا ثم دنا فتد اللہ. اور انہی جس نے حضور دی اطاعت کا ذکر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ سارا کچھ
جو حضور دی نات ہوئی تے جڑے ویلے غلام دے سامنے آقا دا ذکر ہے غلام تے جھوم ویندا ہے غلام دی کیفیت بدل ویندی ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ فرمیندے آپ فرمیندے جرمن دا ایک ادیب ہے ادیب کوئٹے غیر مسلم ہے اون دے بارے فرمیندے انہوں قرآن پڑھیا نا تے قرآن پڑھتے آدھے جنہی میں قرآن پڑھدا نا میرے جسم میں روح رقص کریں دی وہ کیڑے ویلے روح رقص کریں دی ویلے بندے کو قرآن دی معنی دا پتہ ہو آج میرا بھائی میرا دوست آپ آئے بیٹھے ہیں اے بہت سہانا ہوئی جڑا نا ایک کیفیت بڑھے سہانی کیفیت بڑھے جس میں حفاظ کرم دستار بڑھے سا بڑی سونی کیفیت بڑھے میرا بھائی میرا دوست آج یہ سارے حافظ پڑھتے گئے انشاءاللہ تعالیٰ والے عالم دین بڑھ سے یہ مفتی بڑھ سے یہ قرآن دی تفسیر بھی پڑھ سے سونے لکھوال آقا دا فرمان بھی پڑھ سے ایمیں آپاں تمام احباب کو کوشش کرنی چاہیے کہ بلا قاری حضرت علامہ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجا بیٹھے تھا جن کے مقدر میں گھر چھوڑ کیا بیٹھے ماشاءاللہ میرے تو پہلے سونے خطاب تھے ماشاءاللہ مفتی اہل سنت میرے عزیزم مفتی محمد حامد سعیدی صاحب ماشاءاللہ حضرت علامہ جناب مفتی محمد اعجاز احمد اویسی صاحب خلیل احمد میروی صاحب احمد گولڈوی صاحب آل نبی اولاد علی حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد عاطف علی شاہ صاحب بھائی محمد اختر عباسی صاحب ماشاءاللہ سری خنگاہ شریف دا فخر تمان جناب حاجی محمد سجاد صاحب ٹائم تھوڑا ہے تھوڑے ٹائم میں برکت زیادہ ہوں دیئے کہ میں دو تو چار جملے پڑھنے تو سا ہولے ہولے نعرہ سناؤ کافی دیر تو محفل جاری ہو ساریے کچھ بندے چپ دے روزہ رکھی بیٹھن لگ دے کوئی چیز چکھی بیٹھن نعرہ تکبیر جیدے ہر سلامت ہے یقیناً جڑا بندہ سرکار دے ناتے ہاتھ چیدے اللہ عزتہ دے دے نعرہ رسالت سونے دے یارہ دے ناتے سونے دے وفادارہ دے ناتے جیدے ہر سلامت رہا چاہے نعرہ خلافت علی دا ملنگرو ہاتھ بلند نعرہ حیدر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے پیر بھائی حضرت علامہ میاں محمد عامر پیر زادہ صاحب آؤ حضرات میں جملہ پڑھنا چاہتا یہ جملے دے حلے سو تو میں چند جملے پڑھ سکتا ہوں ہکے جملے دے سٹیج چھوڑے سا جو بیمار ہوں میں دوا نبی میں وہ بیمار ہوں میں دوا نبی میں تے کو گھاٹا دوا کو کہنی بیمار مرشد توجہ بیمار ہوں میں دوا نبی میں تے کو گھاٹا دوا کو کہنی کہ ہوے گرمی ہوا تو لکے تے کو گھاٹا ہوا کو کہنی بلدی بھاوے چمارے ٹپا تے کو گھاٹا بھا کو کہنی وفا کے بدلے وفا نہ کی تو تے کو گھاٹا وفا کو کہنی کہ عمر قیدی نبھانے جہلت تے کو گھاٹا سزا کو کہنی کہ دھیری بیچے یا سود کھاوے او کو گھاٹا خدا کو کہنی اذان سن کے نہ آم مسجد تے کو گھاٹا و خدا کو کہنی بدر چھیٹے پیو ماں کو بھوکے تے کو گھاٹا پیو ماں کو کہنی میت دے پچھو دعا نہ منگے میت کو گھاٹا دعا کو کہنی نبی دے سکرچ جڑا نہ بولے او کو گھاٹا مصطفیٰ کو کہنی نبی دے ذکر جڑا نہ بولے مہربانی ہاشم نبی دے ذکر جڑا نہ بولے اے او کو گھاٹا مصطفیٰ کو کہنی قرب دی خاص سکیم اچ رنگن رہبر دی تعظیم اچ رنگن قرب دی خاص سکیم اچ رنگن رہبر دی تعظیم اچ رنگن کاظمی سائیں دی کاف دی کشش مہر علی سائیں دی میم اچ رنگن پیر بھائی نال ہو تو تاری مرضی اچھی آواز نہ جائے منگل والے میں پیر دیتا ہے چاہتا میں بلا پڑھنا چاہتا قرب دی خاص سکیم اچ رنگن علامہ مفتی عابد صاحب قرب دی خاص سکیم اچ رنگن رہبر دی تعظیم اچ رنگن کاظمی سائیں دی کاف دی کشش مہر علی سائیں دی میم اچ رنگن میں دو جملے ترہ پڑھ کے دن جملے پڑھنے باقی چار ٹائم تھوڑا ہے کہ سادات اکرام جلوہ گارن مرشد قدمے تے ہاتھ رکھ کے میں جملے پڑھنے جملہ اے ہے جو سخیاں دا سلطان علی ہے سخیاں دا سلطان علی ہے قاری القرآن علی ہے کعبہ بے شک رب دا گھر ہے مگر کعبے دی پہچان علی ہے کعبہ بے شک رب دا گھر ہے حاجی محمد سجا صاحب کعبہ بے شک رب دا گھر ہے اچھا بھئی کافی جملے ہیں میرے ذہن میں ایک جملہ اس سامنے چینل والے نوید بھائی انہاں دی خدمت اندر پیش کرنا چاہتا مفتی محمد حامد سعیدی صاحب جو ہمیشہ راسی نوید چینل
ہمیشہ راسی نوید چینل، امید جیوے جدید چینل، لائے محفل دکھیندہ بیٹے سامنے بابا فرید چینل. تو چوب تو صدقے بنیا مرشد جرا کچھ میں پڑھنا چاہتا آخر دے اندر جملے ترہن چلے کے ٹھرسل. دل دی تختی عشق دا پینسل، دل دی تختی عشق دا پینسل، ایہو لفظ لکھیدہ راسی بابا خادم جیدہ راسی. اختر باچی صاحب ایہو لفظ لکھیدہ راسی بابا خادم جیدہ راسی. بابے دی للکار بھی آلہ، بابے دی للکار بھی آلہ، بابے دی گفتار بھی اچھی، بابے دا کردار بھی آلہ، بابے دی دستار بھی اچھی. بابے دی للکار بھی آلہ، بابے دی گفتار بھی اچھی، بابے دا کردار بھی آلہ، بابے دی دستار بھی اچھی. پاک نبی دے ہتھوں لے کے جامع کوثر پیدا راسی بابا خادم جیدہ راسی. بابا خادم جیدہ راسی. بابا خادم رضوی دس گئے بابا آگے غیر تو جھولی اڈر نہیں دے دے. میاں محمد عامر پیر صاحب غیر تو جھولی اڈر نہیں دے دے کہ کہیں میدان بھجن نہیں دے دے. سچ اے دس گئے بابا رضوی وہ مالک کانڈ لگن نہیں دے دے. سچ اے دس گئے بابا رضوی مالک کانڈ لگن نہیں دے دے. خطیب اہل سنت میرے مسلک دی جان حضرت علامہ قاری محمد شہزاد احمد سعیدی صاحب زیدہ شرف ہو. آپ خیالات دا اظہار فرما میں نہ ملک لحد وچ کم ہوسی، نہ خان قبر وچ کم ہوسی، نہ سردار تے نہ کوئی سلطان قبر وچ کم ہوسی. سر دولت مال عشرت دا نہ سامان قبر وچ کم ہوسی. تو دل نال ایک باری پڑھ تے صحیح قرآن قبر وچ کم ہوسی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارک وسلم. اس فکر و خیال کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہمارا پڑھا ہوا درود مدینے کے تاجدار سن بھی رہے ہیں، جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. محبت سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا. اسٹیج کی زینت علماء کرام اور جن کا خصوصی خطاب ہے انشاءاللہ وہ بھی چند لمحوں بعد اسٹیج کی زینت بنیں گے. حضرت مکرم ہم تو میزبان ہیں اور مہمانوں کی ہم زیارت بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ انہی کا خطاب ہم سماعت کریں گے. اور خوش نصیبی ہے کہ علماء کے سامنے کچھ سبق سنانے کا موقع ملا ہے. حضرت مکرم جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے. بولیے کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے آپ مہمان ہیں. کیا ہیں؟ مہمان ہیں. تو جب اللہ کے مہمان ہیں تو جو میزبان ہوتا ہے وہ مہمان کا حق ادا. بولیے ذرا. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور آپ مہمان ہیں. رب کریم میزبان ہے. مہمان جب آتا ہے تو میزبان میزبانی کا حق ادا کرتا ہے. تو جانیے ذرا غور کرتے ہوئے جانیے یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں تو یہ جو مدرسہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو مدرسے ہیں یہ کیا ہیں؟ حضرات مکرم اگر مسجد اللہ کا گھر ہے تو پھر کہنا پڑے گا
कोई आम नहीं, ये रसूलुल्लाह का घर है। तारीख की कुतुब उठाएं। इमाम इब्न असाकिर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं मस्जिद नबवी बनी तो 7 मदरसा, बोलिए बना के नहीं। और इसी तरह सूफिया की तालीमात आप देखें, जहां उनके मज़ारात हैं वहां मस्जिद भी है, वहां मदरसा भी। तो मस्जिद है अल्लाह का घर, मदरसा है रसूलुल्लाह का घर। अगर कोई शख्स मस्जिद की तरफ मैली आंख देखे, हम कहते हैं अरे भाई ख्याल करना ये अल्लाह का घर है, इसकी खिदमत हम सब का हक है। तो मेरे भाइयों फिर लावारिस मदरसे भी नहीं हैं, ये मदरसे रसूलुल्लाह का घर है। याद रखना, अल्लाह के नबी नाराज हो गए ना, अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। हज़रात मुकर्रम, मदारिस इस वक्त इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। और मदारिस जब से हैं उस वक्त से मदारिस के साथ दुश्मनी इंसानों की चली आ रही है। मदरसा था ना असहाबे सुफा का, जी इनकी क्या जरूरत पड़ गई, इनको जिहाद पे भेजो, ये कुरान पढ़ रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कानों में ये आवाज आती है, मेरे महबूब फरमाते हैं बिलाल आज मिंबर को मस्जिद से बाहर लाओ, सहाबा को ऐलान कर दो, मैं मुस्तफ़ा खुतबा देना चाहता हूँ। हजरत बिलाल मस्जिद नबी का मिंबर मस्जिद से बाहर लाते हैं, मेरे करीम सहाबा को खुतबा इरशाद फरमाते हैं। तवज्जो करना, बस वो खुतबा क्या था, वो खुतबा ये था, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मेरे सहाबा ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इस ये मदरसा मुझ मोहम्मद का घर है। फरमाया जो मस्जिदें बनाएगा अल्लाह जन्नत में घर अता फरमाएगा, और जो मदरसे बनाएगा मुस्तफा के साथ जन्नत जाएगा। हजरत मुकर्रम, जितना भी आप मदारिस से प्यार करते हैं ना, ये मदारिस से नहीं, दरअसल रसूलुल्लाह से वफा करते हैं। हजरत मुकर्रम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खुतबा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़रअल कुरान व हाफिज़हु अदखलहुल्लाहुल जन्नत बिगैर हिसाब। मेरे करीम फरमाने लगे तुम कहते हो जिहाद पे जाओ, तुम कहते हो तबलीग में ले जाओ, मैं मुस्तफ़ा ये ऐलान करता हूँ जो कुरान पढ़ेगा हाफिज बन जाएगा, अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। हजरत मुकर्रम, इस्लामी मदारिस इस्लाम के कल्ले हैं। जो भी इस मदरसे से या जो भी जिस मदारिस से प्यार करता है वो मुस्तफ़ा से भी प्यार करता है, कुरान वालों से प्यार करता है। इसलिए स्टेज पर उलमाए कराम हैं, मैं वक्त नहीं लेता, बस आखिरी बात करता हूँ कि जो भी इस्लाम की खिदमत करना चाहता है उसे चाहिए अपनी बेटों को कुरान की तालीम दिलवाए। जो चाहता है कि मैं इस्लाम की खिदमत करूं उसे चाहिए कि दीनी मदारिस के साथ वाबिस्ता हो जाए। जो दीनी मदारिस से ताल्लुक जोड़ लेता है दरअसल वो मुस्तफ़ा से ताल्लुक जोड़ लेता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दुआ माशाअल्लाह। खिताब के दौरान अल्लामा खलीफा मोहम्मद अफजल साबरी साहब, मुफ्ती हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद बशीर अहमद ओवैसी साहब, हज़रत अल्लामा भाई कारी मोहम्मद रब नवाज साहब नक्शबंदी, अल्लामा कारी नज़ीर अहमद मेरवी साहब, जितने सरकार के दीवाने तशरीफ़ गिनन जाइयों को आदे हैं बिला तख़ीर, खतीब अहले सुन्नत, मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हामिद सईदी साहब ज़ीदा शरफ़हू, खिताब दिल नवाजना और सारे दिलों को नवर फरमाइए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कोई दीन के रस्ते ते माल दे गए, कोई चाहत ते कोई लाल दे गए,
صدیق او ہے جو سوئی نہیں رکھی، حسین او ہے جو آل دے گئے. صدیق او ہے جو سوئی نہیں رکھی، حسین او ہے جو آل دے گئے. مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد حامد سعیدی صاحب. علامہ مولانا مفتی محمد حامد سعیدی صاحب نائب امیر جماعت اہل سنت ڈویژن بھاولپور بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ عظمت قرآن پر، تحفظ مدارس اہل سنت پر جو ہے، محبت مدارس اہل سنت پر جو ہے بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے. حضرت والا الحمدللہ قبلہ حضرت کے خطاب کے دوران آج کی ہماری اس عظیم محفل کے عظیم خطیب، مہمان خصوصی، فخر اہل سنت، مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا پیر سید مفتی محمد عارف اویسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہزارہ سے آزاد کشمیر سے آپ تشریف لائے اور ہماری اس عظیم محفل کے زینت بنے. ہم جامعہ رضویہ کی تمام انتظامیہ، اساتذہ، طلبہ کی طرف سے اور اہلیان سماسٹہ کی طرف سے آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور الحمدللہ میرے محسن، میرے مربی، جگر گوشہ حضور فیض ملت، ریاض العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ریاض احمد اویسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ بھی الحمدللہ ہمارے اس عظیم بزم کے، ہمارے جامعہ کے اس عظیم سالانہ جلسے دسار فضیلت میں الحمدللہ آپ اسٹیج کی زینت بنے. اور الحمدللہ صرف آج نہیں، آپ ہر موقع پر الحمدللہ ہماری سرپرستی فرماتے ہیں. اور مدارس حقہ اہل سنت کی صرف شہر سماسٹہ میں نہیں، ضلع بہاولپور کے اندر نہیں، ڈویژن بہاولپور کے اندر نہیں، بلکہ پورے پاکستان کی مدارس اہل سنت کا آپ تحفظ بھی فرماتے ہیں، آپ سرپرستی بھی فرماتے ہیں. اور الحمدللہ ویسے بندہ ناچیز سے پورا گھرانہ فیض ملت الحمدللہ بڑی محبت فرماتے ہیں. اور آج جگر گوشہ حضور فیض ملت محبوب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محمد فیاض احمد اویسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے بھی تشریف لانا تھا. آپ کی صدارت کے اندر یہ جلسے کا انعقاد کیا تھا. آپ اچانک جو ہے مدینہ منورہ کی جانب جو ہے آج آپ کی روانگی تھی، آپ مدینہ شریف روانہ ہوئے ہیں. اور الحمدللہ آپ نے میسج بھی فرمایا اور اپنے صاحبزادہ نبیر حضور فیض ملت، جگر گوشہ حضور فیض ملت صاحبزادہ علامہ محمد اعجاز اویسی صاحب کو بھی آپ نے اپنی جگہ بھیجا. ہم آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو حضرت گرامی قبلہ صاحبزادہ حضور فیض ملت ریاض العلماء صاحبزادہ محمد ریاض احمد اویسی صاحب کا میں دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طرح آپ بندہ ناچیز سے بھی محبت فرماتے ہیں، اس ادارے کے بھی ہر موقع پر الحمدللہ آپ سرپرستی فرماتے ہیں. دعا فرمائے اللہ رب کائنات جگر گوشہ حضور فیض ملت، تمام گھرانہ حضور فیض ملت کی خیر فرمائے، آپ کو خضری عمر عطا فرمائے، آپ کا سایہ اسی طرح مسلک حقہ اہل سنت پر، مدارس اہل سنت پر تدیر قائم و دائم فرمائے. حضرت گرامی آپ کے ساتھ ہی نبیرہ حضور فیض ملت صاحبزادہ علامہ محمد کوکب ریاض اویسی صاحب، آپ بھی ہماری محفل کی زینت بنے. کافی دیر کم و بیش 15 سے 20 منٹ میں نے پہلے بھی الحمدللہ جو علماء پہلے تشریف لائے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور آپ بھی تشریف لائے. اور حضرت علامہ مولانا خلیفہ محمد افضل صابری صاحب جامعہ منظور المشائخ صابریہ سے آپ بھی ہماری محفل کی زینت بنے. آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بشیر احمد اویسی صاحب صدر مدرس جامعہ اویسیہ، آپ بھی بہاولپور سے تشریف لائے، آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قربان اویسی صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت جو ہے الحمدللہ آپ فرائض سر انجام دے رہے ہیں جامعہ اویسیہ کے اندر، آپ بھی تشریف لائے، آپ کو بھی دل کے عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. پیر طریقت محترم جناب علامہ قاری محمد علی عباس صاحب، آپ بھی ہماری محفل کی زینت بنے، آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید منظور حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ، آپ بھی الحمدللہ جیسے ہر موقع پر آپ اس جامعہ کی اور بندہ ناچیز کی سرپرستی اور محبت فرماتے، آج آپ نے بھی کرم فرمایا اور آپ بھی تشریف لائے. تو حضرت گرامی میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کی تھی، جس طرح الحمدللہ آپ تمام حاضرین
بندہ نچیز سے محبت فرماتے ہیں. آج میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی تعداد کے مطابق تقریباً انشاءاللہ ہماری اس محفل کے مفتیان کرام، شیخ الحدیث، علماء کرام، قرآن حضرات، حفاظ کرام، سید زادے انشاءاللہ ہماری محفل کے اندر الحمدللہ تشریف فرمائے. دیکھیں آپ نورانی چہرے آتے ہوئے دیکھیں. حضرت علامہ مولانا مفکر اسلام پروفیسر اون محمد سعیدی صاحب جامعہ نظام مصطفیٰ بہاولپور سے آپ بھی الحمدللہ ہماری محفل کے زینت بنے. ابھی بھی انشاءاللہ دوران خطاب کافی سارے علماء کرام سفر میں ہیں اور رابطے سے ہیں، بندہ نچیز سے انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے. تو آپ زیارت فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کاشف سعیدی صاحب ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان جنوبی پنجاب. آپ بھی ہماری محفل کی زینت بنے، آپ تشریف لائے. میں آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں. اور ہماری اس جامعہ مسجد کے اور مرکزی میلاد مصطفیٰ کمیٹی کے صدر اور مجھ سے محبت کرنے والے، ہر موقع پر اس جامعہ کی سرپرستی فرمانے والے، جس طرح حضرت گرامی آپ علماء کرام سے سماعت کر رہے تھے کہ بندہ ناچیز کی اس جامعہ اور اس مدرسے کے ساتھ خدمات ہیں اور اس میں الحمدللہ پورا حق اس مدرسے کو آباد کرنے میں اور مجھے اس مدرسے کی چلانے کے لیے الحمدللہ انتخاب فرمانے میں اور اس جامعہ کو چلانے کے اندر جو میرے معاون بنے ہیں محترم جناب حاجی افتخار احمد علوی صاحب. آپ بھی الحمدللہ محفل میں تشریف فرما ہے. جامعہ کے اساتذہ طلبہ کی طرف سے آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ہماری اس محفل کے عظیم مہمان خصوصی مہمان شناخواں محترم مکرم جناب الحاج محمد فاروق مہروی صاحب کی ٹی وی سے آپ بھی تشریف لائے. چند ہی لمحوں بعد انشاءاللہ ہم آپ کی نعت سے بھی اپنے دلوں کو مستفیض کریں گے. آپ بھی تشریف لائے. میں آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں. حضرت گرامی الحمدللہ ہماری اس محفل کے اندر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محبوب احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ رحیم یار خان سے آپ بھی خطیب اعظم ہیں پورے پاکستان کے اندر اور اکثر اوقات کراچی کے اندر بھی آپ الحمدللہ خطابات کے لیے تشریف لاتے ہیں. آپ بھی الحمدللہ ہماری محفل میں تشریف لائے. آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے میں خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں. اور کافی تعداد کے اندر ابھی بھی نام ایسے ہیں اور حضرت علامہ مولانا محمد شفاعت رسول اویسی صاحب صاحبزادہ عطاء رسول اویسی صاحب کے صاحبزادے آپ بھی موجود ہیں. آپ سے بھی میں گزارش کروں گا آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. کافی تعداد کے اندر ہمارے علماء کرام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسحاق مہروی صاحب لودرن سے آپ تشریف لائے. آپ کو بھی دل کے عطا گرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت گرامی اگر میں نام لیتا چلا جاؤں تو اس پنڈال کے اندر بھی کافی شہروں سے ڈویژنوں سے میرے علماء کرام اور پورا حضرات تشریف فرما ہے. جتنے بھی تشریف لائیں اگر میں کسی کا نام نہیں لے سکا تو میں معذرت خواہ ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب کائنات ان تمام علماء کرام کا جس طرح یہ گلدستہ آج جامعہ رضویہ مرکزی جامعہ مسجد سما سٹا کے اندر جلسہ دسار فضیلت کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ ان تمام علماء کرام کا سایہ مسلک حق اہل سنت پر تدیر قائم و دائم فرمائے. حضرت گرامی اب میں بلا تاخیر خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محبوب احمد سعیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ اپنے خطاب لاجواب سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں. آپ تمام حضرات اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک زوردار نعرہ سنیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت الحمدللہ ہماری آج سیکورٹی کے معاملات اور دیگر انتظامی امور کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کافی سارے کارکنان آپ کے سامنے ہیں. آپ کے بھی تمام کارکنان کو دل کی عطا گرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. درود پاک پڑھیے. حضرت گرامی الحمدللہ آپ ایک عظیم عالم دین خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محبوب احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ڈویژن رحیم یار خان سے آپ الحمدللہ تشریف لائے اور آپ کے خطاب لاج جواب سے ہم سب نے اپنے دلوں کو مستفیض فرمایا. تو حضرت گرامی الحمدللہ اب ہمارے درمیان ایک عظیم شناخوان مصطفیٰ الحاج محمد فاروق مہروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف فرما ہے. چند ہی گھڑیوں بعد انشاءاللہ آپ اپنی حاضری پیش کریں گے. اس کے بعد جس طرح آپ تشریف فرما ہے آخری لمحات تک انشاءاللہ دعائے خیر تک آپ اس طرح بیٹھے رہیں گے. فاروق مہروی صاحب کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے مہمان عالم دین کا خطاب سنیں گے. تو کافی سارے ہمارے بچے جو ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے کچھ سو گئے ہیں
کچھ والدین بھی ساتھ آئے ہوئے تھے تو کچھ چھوٹے بچے چلے گئے، اس وجہ سے میں نے یہی دیکھا کہ پہلے انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب کی اجازت سے دستار بندی کا سلسلہ ہم آگے بڑھا لیتے ہیں تاکہ جو بچ گئے تو یہ بھی نہ سو جائیں، تو آگے پھر انشاءاللہ قبلہ فاروق بیروی صاحب کی بھی حاضری ہوگی اور حضرت صاحب اپنا خطاب فرمائیں گے۔ ان طلبہ سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جلدی جلدی اپنی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حافظ محمد زہیب ولد مختار احمد، حافظ محمد احمد ولد مستری، محمد افضل چنر صاحب، حافظ محمد جوید ولد مشتاق احمد صاحب، حافظ محمد وسیم ولد ندیم صاحب، اور حافظ محمد فاروق ولد محمد صدیق صاحب، حافظ محمد ذوالفقار صاحب، اقرا عباس ولد محمد عباس دکتر محمد عباس صاحب، محمد حماد ولد محمد سیف صاحب، دلاور ولد محمد ندیم صاحب، محمد فہیم اور محمد عبداللہ ولد ملک محمد معراج صاحب، عبد الرحمن ولد محمد ظفر قریشی صاحب، محمد شان ولد محمد اعجاز، محمد سنی، محمد جنید، محمد سلمان، یہ تمام جو طلبہ ہیں جو جلدی جلدی اپنی جگہ پر پہنچائیں اور پھر آگے تشریف لائیں۔ اور الحمدللہ حضرت گرامی آپ جتنے بھی حضرات ادارے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں اور ہر موقع پر الحمدللہ آپ تعاون فرماتے ہیں، اسی طرح الحمدللہ آپ کے تعاون سے قبلہ ریاض العلماء جگر گوشہ حضور فیض ملت صاحبزادہ علامہ ریاض احمد اویسی صاحب بھی اور محترم افتخار احمد علوی صاحب بھی، دیگر بھی ہمارے کثیر تعداد کے اندر علماء کرام موجود تھے۔ 2022 کے اختتام پر بھی الحمدللہ ہم نے دستار فضیلت تقسیم حسنات کی تقریب منعقد کی تھی۔ 2022 کے اندر اور 2021 کے اختتام پر جو ہمارے اس جامعہ رضویہ سے بچوں نے ختم قرآن پاک، حفظ قرآن پاک، ناظرہ قرآن پاک مکمل فرمایا تو ان کی تعداد کو وہ پیش 23 سے اوپر کی تعداد جو تھی الحمدللہ ہمارے ادارے کی تھی، اور آج جو ہماری تعداد ہے اگرچہ بچے آپ کے سامنے کچھ کم آئیں گے، کچھ سو گئے ہیں اور کچھ والدین کچھ بچوں کے ساتھ کچھ والدہ بھی جو ہے وہ مدرسے کے اندر موجود ہیں، ہم نے واپس ہی انہیں جلدی بھیجنا ہے، اس وجہ سے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ دستار بندی جلدی کرائی جائے۔ اور آج کی تعداد الحمدللہ ہماری کم و پیش 18 طلبہ جو ہے وہ حفظ قرآن پاک اور ناظرہ قرآن پاک کرنے والے ہیں۔ تو حضرت گرامی الحمدللہ جو آپ مدرسے کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں تو وہ آپ کا تعاون الحمدللہ ایک ایک پیسہ آپ کا جو ہے ادارے میں بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اساتذہ آپ کے ان طلبہ کے پاس، آپ کے ان شہر کے حفاظ کرام کے اوپر، طالب علم کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو آپ تمام حضرات جو ہے اپنے ادارے کے ساتھ اسی طرح محبت رکھیں۔ ادارے کی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی کم جگہ ہے، ہم نے ان قریب انشاءاللہ اپنے ادارے کی ایک اور جگہ کا انتخاب الحمدللہ کافی حد تک ہو چکا ہے۔ باقی قبلہ حضرت صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے تو انشاءاللہ اگلا جلسہ انشاءاللہ اس ادارے میں بھی ہوگا، اور اگلا ادارہ انشاءاللہ ہم جلد بنانے والے ہیں جس میں درس نظامی بھی، شعبہ تجوید و قرات بھی، شعبہ حفظ و ناظرہ بھی اور عصری تعلیم سے بھی ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ان حفاظ کرام کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ تمام علماء کرام خلیفہ محمد افضل صابری صاحب سے، پیر سید منظور حسین شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ بھی تشریف لائیں، اور پیر طریقت پیر سید عارف شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ بھی حافظ محمد زہیب صاحب کی دستار بندی فرما رہے ہیں۔ تمام علماء کرام قبلہ مفتی محمد بشیر احمد اویسی صاحب، مفتی محمد قربان صاحب، آپ جتنے بھی جید علماء کرام، مفتی محمد محبوب صاحب، آپ تمام حضرات طلبہ کے ساتھ دستار بندی فرمائیں۔ الحمدللہ حافظ محمد زہیب کی دستار بندی ہو رہی ہے، حافظ محمد احمد ولد محمد افضل چنڑ، حافظ محمد جوید، ٹھیک ہے، حافظ محمد ذوالفقار اور محمد حماد، محمد دلاور ولد محمد ندیم، محمد فہیم، حافظ محمد عبداللہ ولد ملک محمد معراج ارئی، عبد الرحمن ولد محمد ظفر قریشی، محمد شان ولد محمد اعجاز، محمد سنی، محمد جنید اور محمد سلمان، یہ کثیر تعداد کے اندر ہمارے حفاظ کرام۔ ان حفاظ کرام سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی جگہوں پر، اپنی نشستوں پر تشریف لائیں گے اور اپنی نشستوں پر ہی تشریف فرما ہوں گے۔ تو حضرت گرامی ایک ہماری ننھی منی طلبہ ہے، ہماری بچی ہے اقرا، اقرا عباس ولد دکتر محمد عباس، قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد عارف شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ اس بچی کی چادر پوشی فرما رہے ہیں۔
تو حضرت گرامی آج ہماری اس محفل میں ہمارے ایک سیکورٹی گارڈ ہیں، انہوں نے فرائض ارسال انجام دیے، دو اشعار انشاءاللہ نعت پڑھیں گے، آپ ان کی خدمت فرمائیں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہیں کوئی اوقات اوگل آر دی جے ہو جائیوی آم سرکار دی. نہیں کوئی اوقات اوگل آر دی جے ہو جائیوی آم سرکار دی. لینا میرا ہو گیا گھر بچ میرے، لینا میرا ہو گیا گھر بچ میرے. جد دیکھی تھی نوکری سرکار دی، جد دیکھی تھی نوکری سرکار دی. کیوں پھرا میں منگتے تو منگتی، میں تے منگتی آ خدا دے یار دی، میں تے منگتی آ خدا دے یار دی. سبحان اللہ. حضرت گرامی آپ ایک زوردار نعرہ سنائیں.